کالو کوا اپنے بیٹے گبرو کے ساتھ رہتا تھا۔ کالو خود ایک محنتی اور ایماندار تھا اور اس کا بیٹا کالو کے الٹ تھا، چالاک، جھوٹا اور لڑائی کرنے والا۔ کالو کے گھر آئے دن کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آیا ہوتا۔ کالو اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتا پر گبرو سب نظر انداز کر دیتا۔ کالو کا خواب تھا میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، پر کالو کا یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کالو وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو رہا تھا پر گبرو کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری طرف لاڑو کا بیٹا ٹیلو، جو بہت محنتی، سچا اور ایماندار تھا، وہ بالکل اپنی امی کی طرح تھا، دوسروں کی مدد کرنے والا اور اسکول میں ہمیشہ فرسٹ آتا۔ ٹیلو اپنی امی کی ہر بات مانتا اور ان کا کام میں ہاتھ بٹاتا۔ ٹیلو صبح اسکول جاتا اور شام کو اپنی امی کی مدد کرتا۔ لاڑو کے کچھ کھیت تھے جن میں لاڑو نے پھلدار درخت لگائے تھے۔ لاڑو ان پھل کی حفاظت کرتی اور وقت پر انہیں بیچتی اور اپنا ایسے ہی گزارا کرتی۔ ٹیلو اور لاڑو ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ٹیلو صبح وقت پر اسکول جاتا اور دوسری طرف گبرو تھا جو کہ روز اسکول سے لیٹ ہوتا اور ڈیلی گبرو کو ٹیچر سے سزا ملتی۔ گبرو کی ٹیچر مینو موسی تھی جو پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھی۔ مینو موسی نے کئی دفعہ کالو کو گبرو کے لیٹ آنے اور ہوم ورک نہ کرنے کی شکایت لگائی تھی۔ کالو کوا بھی گبرو کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھا۔ ٹیلو نے کافی دفعہ گبرو کی مدد بھی کی اور اس کو اپنا دوست بنانے کی بھی کوشش کی، پر گبرو ہمیشہ آگے سے بدتمیزی سے پیش آتا۔ ٹیلو بس چاہتا تھا کہ گبرو گھر سے اپنا ہوم ورک اور وقت پر میرے ساتھ اسکول آئے، کیونکہ ٹیلو کالو چچا کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور اچھے تھے، بس اسی لیے ٹیلو گبرو کی مدد کرتا اور دوستی کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ جب اسکول سے چھٹی ہوتی سارے بچے اپنے گھر چلے جاتے سوائے گبرو کے۔ گبرو ندی کے پاس چلا جاتا اور کئی گھنٹے سوتا رہتا۔ جب گبرو کی آنکھ کھلتی تو گھر واپس آنے سے پہلے اپنا کچھ نہ کچھ ندی میں پھینک دیتا، کبھی کاپیاں اور تو کبھی پھر کتابیں، اور پھر گھر واپس آ جاتا۔ آ کر کہتا، پاپا آج پھر چوری ہو گئی میری کاپیاں۔ گبرو نے یہ کام روز کا بنا لیا تھا اور کالو کوے سے پیسے لے لیتا اور کاپیوں کی جگہ کھانے پینے میں اڑا دیتا۔ روز روز ایسا کرنے سے کالو کو بھی شک ہو گیا تھا، پر پھر بھی کالو کوا مینو موسی کو شکایت لگاتا چوری کی۔ مینو موسی کالو کوے کو کہتی، کلاس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو چوری کرے، اور وہ بھی روز چوری، پھر مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں۔ اگر گبرو کی چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے مجھے بتانا چاہیے، بعد میں آپ کو، کیونکہ چوری اسکول میں ہوتی ہے نہ کہ گھر میں۔ مینو موسی کالو کوے سے کہتی، گبرو جھوٹ بولتا ہے، وہ یہ سب کچھ اسکول نہ آنے کی وجہ سے کرتا ہے اور روز اسکول لیٹ آتا ہے اور گھر سے اپنا ہوم ورک بھی نہیں کر کے لاتا۔ کالو کوا مینو موسی کو کہتا ہے، وہ روز گھر سے وقت پر نکلتا ہے اور میں روز شام کو اسے ہوم ورک کا پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے، جی پاپا میں نے کر لیا۔ مینو موسی کہتی ہے، کیا کبھی آپ نے خود چیک کیا ہے اس کا ہوم ورک یا پھر اس پر کبھی نظر رکھی؟ کالو کوے کو گبرو کی حرکتوں کے بارے میں سب پتہ تھا۔ کالو کوا مینو موسی سے شرمندہ ہو کر واپس آ جاتا۔ گبرو اسکول میں چوریاں بھی کرتا اور دوسرے بچوں کی چیزیں بھی چرا لیتا تھا، اس بات کا ابھی کسی کو نہیں پتا۔ گبرو روز کی طرح اسکول سے واپسی پر ندی کے پاس چلے جاتا اور سو جاتا۔ اچانک وہاں سے کالو کوے کا گزر ہوتا۔ کالو کی نظر گبرو پر پڑتی۔ کالو اس کو اٹھانے کے بجائے گھر چلا جاتا اور اس کا انتظار کرتا۔ جب گبرو گھر واپس آتا تو کالو کوا گبرو سے پوچھتا، اتنی دیر سے تم کہاں تھے؟ اسکول سے تو کب کی چھٹی ہو گئی ہے۔ گبرو جھوٹ بولتا، پاپا اسکول میں کچھ کام تھا، ٹیچر نے روک لیا تھا، اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ کالو گبرو کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔
اگلے دن پھر چھٹی سے واپسی پر گبرو ندی کے پاس جا کر سو جاتا اور کالو بھی وہاں پہنچ جاتا۔ گبرو سویا تھا، کالو جا کر اسے اٹھاتا اور پوچھتا، کیا ابھی بھی تمہیں ٹیچر نے روک لیا ہے؟ تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم کل بھی یہاں آئے تھے، میں بس تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ کالو گبرو کو لے کر گھر آ جاتا اور کہتا، کل تم اسکول نہیں جاؤ گے۔ گبرو یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا۔ کالو کہتا، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل تم میرے ساتھ کام پر جاؤ گے۔ گبرو یہ سن کر پریشان ہو جاتا۔ اگلے دن کالو گبرو کو لے کر کام پر چلے جاتا اور وہاں جا کر اس سے کام کرواتا، اور جب شام کو گھر واپس آتا تو گبرو کی حالت بری ہو جاتی۔ کالو اپنے بیٹے گبرو کو سمجھاتا، اگر تم اسکول نہیں جاؤ گے تو میں تم کو روز اپنے ساتھ کام پر لے جاؤں گا۔ تو گبرو کہتا، میں روز جاؤں گا اسکول، اپنا ہوم ورک بھی وقت پر کروں گا اور اسکول بھی وقت پر جاؤں گا۔ گبرو اگلے دن وقت پر اسکول جاتا۔ ٹیلو گبرو کو دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ مینو موسی بھی گبرو کو دیکھ کر حیران تھی۔ چھٹی کے وقت گبرو پھر ندی کے پاس چلے جاتا کیونکہ کالو ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ جب گبرو ندی کے پاس جاتا تو دیکھتا وہاں پر چور تھا جس کو پکڑا ہوا تھا۔ گبرو پوچھتا طوطے سے کہ اسے کیوں پکڑا ہے؟ طوطا بولتا، آج اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، یہ روز چوری کرتا تھا اور بھاگ جاتا تھا، سزا کے طور پر اسے بند کر دیتے۔ اور گبرو وہاں سے بھاگ جاتا۔ وہ اس لیے گبرو ڈر جاتا تھا کیونکہ گبرو بھی چوریاں کرتا تھا، اور گبرو پھر دوبارہ اس جگہ پر نہیں جاتا، نہ ہی اسکول میں کسی کی چوری کرتا، کیونکہ وہ بہت ڈر گیا تھا کہ مجھے بھی سزا کے طور پر بند نہ کر دیا جائے۔ گبرو گھر واپس آ کر اپنا کام کرتا، اپنے پاپا کا انتظار کرتا، اور جب کالو کوا گھر واپس آتا تو کالو کوے کو سب بتا دیتا کہ میں روز اسکول سے لیٹ اور چھٹی کے وقت ندی کے پاس جا کر سو جاتا تھا اور کلاس میں دوسرے بچوں کی چیزیں چراتا تھا، اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا، اور بولتا، مجھے معاف کر دے، آگے سے میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اسکول جاؤں گا اور وقت پر اپنا سارا کام کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور پڑھوں گا۔ گبرو جب اگلے دن اسکول جاتا تو سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا اور مینو موسی سے بھی معافی مانگتا اور ان دوسرے دوستوں سے بھی معافی مانگتا جن کی وہ چیزیں چراتا تھا اور برا برتاؤ کرتا تھا۔ دوسرے بچوں سے بھی وہ معافی مانگتا اور سب اسے معاف کر دیتے اور گبرو ان کی چرائی ہوئی چیزیں واپس لوٹا دیتا۔ گبرو کی غلطی کا اعتراف سن کر مینو موسی اور دوسرے بچے اسے معاف کر دیتے۔ گبرو ٹیلو سے دوستی کر لیتا اور دونوں اچھے دوست بن جاتے اور خوب محنت کرتے۔ جب رزلٹ آتا تو ٹیلو کلاس میں فرسٹ اور گبرو کلاس میں سیکنڈ آتا۔ یہ سب گبرو کی محنت اور ٹیلو کی مدد سے ہوا تھا۔ گبرو کا اسکول کا دیکھ کر کالو کوا خوش ہو جاتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے سچ بولنا چاہیے اور چوری نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی پر جھوٹا الزام لگانا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے، بلکہ خود محنت کر کے ایک کامیاب انسان بننا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔